الأجل مولا مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد اللهم وعلى آله وأهل بيته وعترته وذريته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الأطهرين سيما بقية الله في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة دائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحلم سراج الله يستضيء به صاحبه صلوات پڑھو اللہ عزیزان گرامی اور عزاداران سید الشہداء علیہم السلام، آج کی یہ عزاداری اور مجلس کا موضوع اور سبجیکٹ ہیں علم اور امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام۔ آپ کے سامنے میں نے مولا کائنات کی وہ حدیث شریف کہ جس کا عنوان ہی علم ہے میں نے پیش کیا، بلکہ یوں کہوں کہ مجھے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم جو ہے ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کے وسیلے سے اس کے صاحب کو منور اور روشن کرتا ہے۔ گویا جو انسان، جو مسلمان، جو مومن علم کی صفت جب رکھتا ہے، علم کی صفت کو اپناتا ہے، تو علم کی جو صفت ہے وہ اس کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر تقریباً 45 ٹائمز علم اور علم کا جو لفظ ہے اس کے جو مشتقات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام اور اوصیاء اعظام اور مردان حق اور خدا کے خاص جو بندے تاریخ اور اتہاس کے اندر جن کے واقعات، جن کی صفتیں درج ہیں، وہ سب کے سب علم جیسی عظیم صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ حلیم تھے، وہ برداشت کرتے تھے۔ علم کے معنی ہے برداشت کرنا، چپ رہنا۔ انسان کے پاس طاقت ہو جواب دینے کی، لیکن وہ جواب نہ دے۔ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی برائی کی ہو، کوئی بدی کی ہو، خدا نخواستہ اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو، اور جس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے جواب دینے کا،
لیکن وہ انسان جواب نہیں دیتا، وہ انسان اس کا بدلہ نہیں لیتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص حلیم ہے، حلم کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور قرآن شریف اور معصومین علیہ السلام کی احادیث اور روایت میں حلم کے لیے یا حلم کے بارے میں جو اہمیت، جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر اس کو فہرست کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو انسان چکا چوند ہو سکتا، تعجب کرے گا کہ حلم کتنی بڑی عظیم اور کتنی فضیلت والی شے اور صفت ہے۔ بعنوان مثال احادیث میں ہے کہ حلم کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں، انسان عالم ہو لیکن اس کے اندر یہ حلم کی صفت نہ ہو تو پھر اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب حلم کو اللہ سبحانہ و تعالی دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے، اور جو انسان غصہ کرتا ہے تو اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں دعا کے اندر، اے پروردگارا، علم کے ذریعے مجھے بے نیاز فرما اور علم کے ذریعے مجھے زینت بخش دے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، میرے بزرگ، میرے دوست اور میرے بھائی، پیغمبر خدا کی خلقت آپ دیکھیے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم جو کوئی مخلوق ہے تو وہ ہے سرور دو عالم، اور سرور دو عالم ارشاد فرماتے ہیں دعا کے اندر کہ پروردگارا مجھے علم کے ذریعے بے نیاز فرما اور علم کے ذریعے میری زینت بخش، یعنی تو مجھے بے نیاز کر علم کے ذریعے اور علم کے ذریعے مجھے زینت بخشے، میرے رفتار، میرے گفتار میں، میرے زندگی کو تو زینت بخش علم کے ذریعے۔ اور حدیث معصوم کے اندر ہے کہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک بھی اس میں سے نہ ہو تو اس کا علم جو ہے اس کو کوئی فائدہ، اس کا عمل جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں پہلی صفت ہے پرہیزگاری، دوسری صفت ہے حسن خلق، اچھے اخلاق، اس کی اچھی رفتار، اچھی گفتار، اور تیسری صفت ہے علم، یعنی گویا اگر انسان علم نہیں، حلیم نہیں، علم جیسی صفت نہیں رکھتا، اس پر عمل نہیں کرتا تو گویا اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ گویا علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے نادانوں اور بے وقوفوں کو اعتراض سے روکتا ہے۔ جو انسان اعتراض کرتا ہے اس کو سد باب کر دیتا ہے، یہ ایسی علم صفت ہے۔ علم کے بعد علم کی صفت بہت عظیم مرتبہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان اگر حلیم ہو جائے، علم کی صفت پر عمل کرے تو اس کا علم جو ہے اس کو 4 چاند لگا دے۔ رسول خدا کی زندگی اور ان کی لائف پر نظر دوڑا ہے، چاہے وہ مکہ کی زندگی ہو، چاہے وہ مدینہ کی زندگی ہو، اپنی زندگی کے اندر کتنا برداشت کرتے تھے۔ بلکہ میں پیغمبر خدا نہیں بلکہ ائمہ معصومین اور تمام معصومین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیے پیغمبر خدا سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، اللہ شریف، آپ دیکھیے ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ اسٹڈی کیجیے، آپ کو ہر جگہ واقعات ہوں، معجزات ہو، دشمنوں کے سامنے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، سب کے سامنے آپ کو معصومین علیہ السلام کی یہ جو علم جو صفت ہے
وہ بدرجہ اتم آپ کو ملے گی. اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ امام ہیں بازار کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے ایک شامی مرد آتا ہے اور امام کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ناسزا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے. اب دیکھیے، جو زمین و آسمان جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہو، جو اس زمین کا حجت خدا ہو، جو مالک ہو، جو وارث ہو، اور چند لوگوں کے سامنے جب اس کی انسلٹ ہو، اس کی توہین ہو، آپ اور ہم اگر ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اگر اس نے میری انسلٹ کی ہے توہین، تو ہم پہلا ہی قدم جو ہے اس کو جواب دینے کا سوچیں گے. کیوں کہ اتنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے میری توہین کی. لیکن امام دیکھیے، حجت خدا کی زندگی دیکھیے، لوگ سن رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام کو گالیاں دے رہا ہے آنے والا، لیکن امام خاموش، چپ ہیں، برداشت کرتے جاتے اور حلیم ہوتے جاتے اور ایک لفظ اس کو نہیں کہتے. بلکہ جب وہ مسافر، شام کا رہنے والا شامی شخص جب چپ ہو جاتا ہے گالیاں دیتے دیتے، تو امام اس کو نرمی اخلاق سے کہتے ہیں، بھائی لگتا ہے تو مسافر، اگر تجھے کہیں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، تیرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو، تو میں تیرے لیے مکان کا انتظام کرتا ہوں. اگر تیرے پاس کھانے پینے کی چیز مہیا نہ ہو تو میں تیرے لیے وہ بھی انتظام کرتا ہوں. آپ دیکھیے برداشت کتنی، ایکسپٹ پاور دیکھیے امام اور معصومین علیہ السلام کا. فلم دیکھیے آپ کے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں، ناسزا کہا جا رہا ہے، انسلٹ کیا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اکیلے میں نہیں، تنہائی میں نہیں، گھر میں نہیں، بلکہ بڑے بازار میں. لیکن امام ہے جو سکوت اور آرام سے اس کو سنتے بھی جا رہے ہیں، اور تو جب چپ ہو گیا تو اس کو بہترین طریقے سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار. اس کو کہتے ہیں حلم، اس کو کہتے ہیں برداشت. مولا کائنات فرماتے ہیں الحلم حجاب من الآفات، آفتوں سے بچنا ہے، بلاؤں سے بچنا ہے تو حلیم ہو جاؤ، بردبار ہو جاؤ، برداشت کرنے کی طاقت رکھو تاکہ تم پر آنے والی بلائیں اور آفتیں نازل نہ ہو. کیوں؟ الحلم حجاب من الآفات، علم جو ہے ایک پردہ ہو جاتا ہے آفتوں اور بلاؤں کے درمیان. انسان اگر حلیم ہو جائے تو یہ جو صفت ہے یہ فقط صفت نہیں، بلکہ ایک حجاب کی صورت میں، ایک پردے کی صورت میں اس کے سامنے آ کے نظر جو بلاؤں سے دور رکھتا ہے اور آفتوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الحلم نور جوہرہ العقل، انسان کے پاس عقل ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، بہت تیز و طرار ہو، لیکن اگر قوت برداشت نہیں تو گویا اس کے پاس عقل نہیں. علم جو ہے ایک ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ جس کا جوہر عقل ہے. عاقل انسان ہو اور اس کے پاس قوت برداشت نہ ہو تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس کے پاس عقل نہ ہو. لا عز لمن ارفع من الحلم، علم سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے، علم سے زیادہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو عزت ملے، انسان کا وقار بچے، انسان کا لوگ احترام. علیک بالحلم فإنہ ثمرۃ العلم. مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے کہ تجھ پر لازم ہے
کہ حلم سے پیش آؤ، علم جیسی صفت کو اپناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ علم کا ثمرہ ہے، علم کا لب لباب علم ہے۔ علم حاصل کیا لیکن قوت برداشت نہیں، اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا، سکوت اختیار نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایکسیپٹ پاور نہیں ہے، تو پھر گویا اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور جو علم حاصل کرتا ہے، عالم بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایکسیپٹ پاور جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایت اور احادیث میں 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما، ایک شخص اس وقت تک عابد یعنی کہ اللہ کا بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ حلیم نہ بن جائے، جب تک وہ بردبار نہ ہو، جب تک اس کے پاس برداشت نہ ہو، برداشت کی طاقت نہ آ جائے، ایکسیپٹ پاور نہ آ جائے، تب تک وہ اللہ کا عبد اور بندہ نہیں بن سکتا۔ تو کیا خلاصہ ہوا کہ اللہ کی عبودیت میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ کا حقیقت میں عبد اور بندہ بننا چاہ رہے ہیں، آؤ حلیم بن جاؤ، برداشت کی طاقت کو اپناؤ، بردبار بن جاؤ، تاکہ حقیقت میں اللہ کے بندوں میں تمہارا شمار ہو۔ 10واں امام امام علی نقی علیہ السلام اللہم ارشاد فرماتے ہیں الحلم ان تملک نفسک وتقدم غیظک ولا یکون ذلک الا مع القدرہ۔ 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں علم یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ، یہ قدرت اور توانائی کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان کو کچھ تو اس کو زحمت کرنی پڑے گی، کچھ تو اس کو مشقت حاصل کرنی پڑے گی، کچھ تو اس کو صبر کرنا پڑے گا، کچھ تو اس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، تبھی جا کے یہ علم جیسی صفت جو ہے اس کے اندر آ سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے فضیلت علم اور علم کے ذیل میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، علماء کے، انبیاء کے، اوصیاء کے، مردان خدا کے، دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں، علماء اخلاق، اساتذہ اخلاق کے، اور ان تمام واقعات میں آپ کو اس کا لب لباب علم اور برداشت جیسی قوت آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ محشر پپا ہوگا، قیامت کے دن ہوں گے، قیامت کے بعد، اور حیاہو کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کو لے کے دوڑتا ہوگا، نہ کسی کا کوئی کام آئے گا، نہ کوئی مدد کرے گا، پر اچانک آواز آئے گی آسمان سے کہ فضیلت والے لوگ آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو۔ کہاں ہیں وہ اہل فضیلت، اہل فضل؟ تو دنیا کے لوگوں میں محشر کے دن کچھ لوگ جدا ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، ان سے مخاطب ہوگا پروردگار کہ جلدی جلدی سپیڈ کے اندر جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اہل محشر سوال کریں گے پروردگار سے، اے بار الہ، یہ کون لوگ ہیں جن کو تو جلدی جلدی جنت کے اندر داخل ہونے کا پروانہ دے رہا ہے، اس کو جو حکم دے رہا ہے کہ جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ؟ انہوں نے دنیا میں کون سی چیز انجام دی تھی، کیا کیا تھا کہ جس کے ذریعے محشر کے دن جو ہے ان کو جلدی جلدی جنت کے اندر داخلے کا پروانہ دے رہا ہے؟ تو پروردگار کہے گا پوچھو ان لوگوں سے کہ جن پر حکم دیا جا رہا ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ ہمارے بھائی، اے لوگ، آپ کو اہل فضل کس صفت نے بنایا؟ آپ نے دنیا میں کون سا کام کیا تھا جس کے ذریعے آپ کو
پروردگار کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اہل فضل، وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے ہم دنیا میں جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ تین چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ جب بھی ہم پر ظلم ہوتا تھا ہم صبر کرتے تھے۔ دوسری صفت، جب بھی ہمارے ساتھ برا کیا جاتا تھا تو ہم چپ رہتے۔ اور تیسری صفت، جب ہمارے ساتھ کسی نے نادانی کی یا کوئی نادانی کرتا تھا تو ہم اس کو جواب نہیں دیتے تھے، جبکہ ہمارے پاس جواب دینے کی طاقت ہوتی تھی، لیکن ہم ان کو بدلہ ان سے نہیں لیتے۔ ان چیزوں کے ذریعے پروردگار عالم ان لوگوں کو اہل فضل کا لقب دیتا ہے، وہ بھی محشر کے دن، کہ تم دنیا کے اندر صبر کرتے تھے، تمہارے پاس طاقت تھی لیکن تم جواب نہیں دیتے تھے، تم چپ رہتے تھے، تم برداشت کرتے تھے اور تم بدلہ نہیں لیتے تھے، تو آؤ اور جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر محشر کے دن گھبرانا نہیں ہے، اگر ڈر نہیں، اگر خوف نہیں کھانا ہے، تو آؤ دنیا کے اندر یہ حلم جیسی صفت ہے اس کو اپناؤ، تاکہ محشر میں وہ آواز ندائے آسمانی آئے اور جنت میں آپ داخل ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور حلم انسان کو اتنا منور، اتنا روشن کر دیتی ہے یہ صفت، کہ ہزاروں آدمیوں میں، ہزاروں انسانوں میں انسان کا اخلاق جو ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہ اخلاق آ جاتا ہے بلکہ لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انسان مشہور ہو جاتا ہے اسی علم کے ذریعے۔ آپ دیکھیے جن جن بندگان خدا نے صبر کیا ہے، جن جن بندگان خدا نے برداشت کیا ہے، ان کو گالیاں بھی دی گئی، ان کو ستایا بھی گیا، ان کو مارا بھی گیا، لیکن جنہوں نے برداشت کیا ہے وہ دنیا میں ان کا نام کتنا روشن ہے۔ اولیاء خدا آپ دیکھیے دنیا میں کتنے مزارات ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ولیوں اور اولیاء خدا کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا۔ بے شک وہ نماز پڑھتے تھے، ہماری طرح نماز، روزے بھی ہماری طرف رکھتے تھے، کھاتے بھی تھے ہماری طرح، لیکن ایک صفت ایسی تھی جو ان کی زندگی اور ان کی لائف کو روشن اور منور کیا ہے، وہ ہے حلم، قوت برداشت، ایکسپٹ پاور ان کا اتنا عظیم تھا کہ ان کو اگر ان کے منہ پر بھی کچھ برا بھلا کہا جاتا تھا تو مڑ کر جواب نہیں دیتے تھے، برداشت کر۔ اسی لیے آپ دیکھیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں اگر لوگوں میں محبوبیت چاہتے ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے دوستی کریں، تم کو چاہیں، تو من کان الورع سجیتہ والکرم طبیعتہ والحلم خلتہ قصر صدیق وثنا علیہ، جو انسان ورع کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، سخاوت اور بزرگواری کو اپنے ساتھ رکھے، صبر اور بردباری، قوت برداشت اور ایکسپٹ پاور اگر رکھتا ہے تو پھر اس کے دوست دنیا میں زیادہ ہوتے جائیں گے، اور اس کی تعریف اور اس کی ثنا اور اس کی مدح کی جائے گی۔ مطلب کیا، ارتھ کیا ہے اس کا، کہ انسان جب حلیم ہو جاتا ہے تو اس کے دوست بڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کے زبانوں پہ اس کی تعریف اور ثنا اور زیادہ ہو۔ آپ دیکھیے عنوان بصری چھٹے امام علیہ السلام کے دور میں عنوان بصری کی ایک حدیث ہے، حدیث عنوان بصری، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں عقائد اور معارف کے اندر، بہت زبردست یہ حدیث کہ اس ایک حدیث کے ذیل میں ایک پوری کتاب عقائد کی تالیف ہوئی، تصنیف ہوئی۔ عنوان بصری کو چھٹے امام علیہ السلام نے جو بہت لمبی چوڑی حدیث
بیان کی عقائد کے عنوان سے. اس میں کیا فرمایا؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو علم اور بردباری کے بارے میں، تین چیزیں تربیت اور تعدیب نفس کے بارے میں ہیں، اور تین چیزیں علم کے بارے میں. امام علیہ السلام اور پھر فرماتے ہیں کہ تین چیزیں علم اور بردباری کے بارے میں ہیں. وہ یہ کہ اگر کسی نے تم سے یہ کہا کہ اگر ایک لفظ جب تم سے کہا جائے گا تو تمہیں 10 لفظ سننے پڑیں گے، تو تم کہو کہ نہیں، اگر 10 لفظ بھی مجھ سے کہے جائیں گے تو میں ایک لفظ بھی نہیں سن پاؤں گا. دوسری چیز، اگر کسی نے تمہیں ناسزا کہا، کسی نے تمہیں گالی دی، گالی گلوچ کیا، تو تم اس کے سامنے بردباری اور برداشت کرو اور اس کو جواب مت دو، بلکہ یہ کہو کہ شاید تجھے معلوم نہیں، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے بخش دے. یہ کہو. اس کے بعد تیسری چیز جو صبر اور بردباری کے بارے میں عنوان بصری کے حدیث کے اندر یہ چھٹے امام علیہ السلام صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے تجھے ڈرایا کہ میں تجھے گالی دوں گا، میں تیرے ساتھ بدفعلی کروں گا، تو تم اس کو یہ کہو کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو جو جس چیز مجھے جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں تیری مراعات کروں گا، میں تجھے کوئی جواب نہیں دوں گا، میں تجھے اس کا بدلہ نہیں دوں گا. یہ عنوان بصری کے حوالے سے چھٹے امام صادق علیہ محمد نے دی. علم اور بردباری کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ تمہیں ڈرائے گا، تمہیں خوف میں لائے گا، تو اس سے کہو کہ نہیں، میں برداشت کر لوں گا، میں ایکسیپٹ کر لوں گا، لیکن میں تجھے بدلہ نہیں لوں گا. صلوات پڑھو محمد اللہ. سقراط کو پوری دنیا جانتی ہے، سقراط جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، مہان فلسفر. وہ اپنی درسگاہ میں عجیب عجیب خیالات کے شاگردوں کی پرورش کرتا تھا، اور اس میں ایک چیز تھی کہ کوئی شاگرد اگر اونچی آواز میں بولتا تھا اور اختلاف پیدا کرتا تھا تو پھر اس کو درسگاہ سے باہر کیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سقراط کا کہنا تھا کہ برداشت جو ہے وہ سوسائٹی کی روح ہوتی ہے. علم جو ہے وہ سوسائٹی کی روح ہوتی ہے، سول ہوتی ہے. سوسائٹی میں جب برداشت کم ہو جاتی ہے تو پھر مکالمہ اور گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جب مکالمہ اور ڈائلاگ اور گفتگو کم ہوتی تو پھر معاشرے میں وحشت بڑھ جاتی. اور اسی سقراط کا کہنا ہے کہ اختلاف دلائل کے اور منطق اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں جب اختلاف آتا ہے تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، لیکن جب جاہلوں کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر وہ قوم ڈوب جاتی ہے اور ترقی رک جاتی. عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قوت برداشت نہ آ جائے، اور جب تک بات اور بات میں فرق نہ جان لے وہ عالم نہیں. دیکھیے سقراط نے یہ جملے کہے ہیں ہزاروں سال پہلے. وہی چیز اسلام کے اندر، احادیث معصومین کے اندر کتنی بہترین طریقے سے ہمیں تربیت دی گئی ہے. معصومین نے کس طریقے سے ہم کو سمجھایا. علم اور برداشت جو ہے وہ ایک سماج اور معاشرے کو ترقی بخشتا ہے، ڈیولپ عطا کرتا ہے. لیکن جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر برداشت کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ معاشرہ ڈوب جائے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، خاص طور سے سید الشہداء کی زندگی میں آپ دیکھیے علم اور برداشت جو ہے وہ کتنے بدرجے عتم تھے. سامنے والا آدمی آتا ہے، انسان امام کو نہیں جانتا اور امام کے سامنے بے ادبی توہین کرتا ہے، لیکن امام اس کو ایک لفظ سے اس کو جواب نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے ہیں. امام کے گھر کے اندر آپ دیکھیے یہ واقعہ مشہور ہے.
اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے گھر میں ایک خادم کام کرتا تھا، اتفاق سے کوئی ایسی چیز تھی ٹوٹ گئی پھوٹ گئی، یا کوئی ایسا کام تھا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس نے کر لیا۔ امام کو پتا چلا، امام اس کے سامنے آئے اور قرآن کی آیت میں جواب دیا، فالقاظمین الغیظ، اور اس کو بخش دیتے ہیں، اس کو رہا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی خادم نے امام کے سامنے آ کے کہا والعافین عن الناس، کیونکہ خادم تھا امام اہل بیت کے گھر کا، اس کو قرآن کی آیتیں حفظ تھی، وہ حافظ تھا، حافظ قرآن ہو گیا تھا۔ جن کے گھر میں خدمت کرنے سے حافظ قرآن ہو جائے تو ان کے گھر کے مالکوں کا کیا حال ہوگا، ان اماموں کا کیا رتبہ ہوگا کہ جن کے گھر میں چند دن یا چند مہینے چند سال کام کرنے سے 18-19 سال تک وہ فضا قرآن کی آیتوں میں جواب دیتی ہوں، تو پھر اس کی مالکن اور خاتون جنت کا کیا رتبہ ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، اللہم صل والعافین عن الناس کہنا تھا کہ امام نے اس کو بخش دیا۔ اس کے بعد اس نے واللہ یحب المحسنین کہا، کہ امام نے کہا کہ جتنا ہم نے تجھے پیسہ اور جتنا ہم نے تجھے دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس سے ہم تمہیں ڈبل عطا کریں۔ یہ ہے سید الشہداء حسین ابن علی کی رفتار اور گفتار اور اس کا طر اختیار۔ قوت برداشت کتنی تھی، جب گھر کے اندر اتنی قوت برداشت ہے تو گھر کے باہر امام کتنے حلیم ہوں گے، کتنی قوت برداشت رکھتے ہوں گے، کتنا برداشت کرتے ہوں گے۔ بس عزاداروں، اس کی بہترین مثال حر کا وہ لشکر ہے جو امام کو کوفے جانے سے روکتا ہے اور کربلا کی طرف سو کرتا ہے، اور وہی حر کا لشکر پیاسا اور بھوکا تھا۔ امام کو معلوم تھا کہ وہی حر ہے جو مجھے کربلا لے جانا چاہ رہا ہے، اس زمین تک مجھے کھینچنا چاہ رہا ہے جہاں پر میں قتل کیا جاؤں گا۔ لیکن قوت برداشت دیکھیے امام کی، امام کا حلم دیکھیے، صفت حلم دیکھیے۔ پیاسا تھا، اس کو پانی پلایا، اور اتنا پانی پلایا، روایت میں ہے، ارباب عزا بیان کرتے ہیں کہ امام نے حکم دیا کہ ہر شخص کے سامنے نہیں بلکہ جانور کے سامنے جب پانی رکھ دیا جائے تو اس کو اس وقت تک اس برتن کو اٹھا نہ لیا جائے جب تک وہ جانور اپنا منہ برتن سے جدا کر۔ اللہ اکبر، یہ ہے سید الشہداء کا علم اور برداشت۔ کربلا سے پہلے امام نے کربلا کے اندر دوسری محرم سے لے کر عاشور تک امام کے ساتھ کیا کیا نہیں، لیکن امام کتنا برداشت کرتا۔ اس لیے یہ صفت علم جو ہے وہ انسان کو جلا بخشتی ہے، روشن اور منور۔ آج یہ کربلا روشن ہے، آج یہ کربلا منور ہے، اسی صفت علم کی بنا پر۔ اگر سید الشہداء اور کربلا کے شہداء اگر صبر نہ کرتے، اگر قوت برداشت نہیں رکھتے، فوراً بدلا لینے کی کوشش کی، تو آج کربلا آباد نہ ہوتی۔ کیوں کربلا والوں کو لوگ یاد کرتے؟ اسی لیے تو کہ ان کے اندر قوت برداشت تھی، حلیم جیسے لوگ تھے اور حلم رکھتے۔ اسی لیے دیکھیے آپ عزاداران مظلوم، کربلا والوں نے ہمیں اگر کربلا والوں نے اسی صفت پر عمل نہ کیا ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ قوت برداشت کس کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، بردباری کس کو کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، کربلا والوں میں کیسی کیسی صفتیں پائی جاتی، کیسے کیسے لوگ تھے مردان خدا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، کوفہ کا وہ دربار، اور اس میں کربلا والوں کو زنجیروں میں جکڑ کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کے، رسیوں میں کس کر کھینچتے کھینچتے ابن زیاد کے دربار میں لائے جا رہے۔ جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے اور ان کو کھڑا کیا گیا ابن زیاد کے دربار میں،
کٹے ہوئے سر تھے، رسن سے بندھی ہوئی بیویاں تھی، بچوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ چوتھے امام مردوں میں تنہا ہو، یکا و تنہا، ان کے پیروں میں بیڑیا اور گردن میں بھاری توق تھا اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی۔ جب لایا گیا تو ابن زیاد اپنی نجیز زبان سے علی ابن الحسین سے اور زینب سے کہتا، مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آؤ اور ہمارا دربار سجا ہوا دیکھو۔ اور جب دربار سجا گیا اور قیدی کو لایا گیا حرم کو، تو زندان کوفہ سے ایک شخص کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، ایک محبوس اور بندھے ہوئے شخص کو لایا جا رہا ہے جس کا نام ہے مختار۔ مختار کو سب سے آگے کھڑا کرتے ہیں۔ مختار کو معلوم نہیں ہے میرے پیچھے کون شخص، کن کن لوگوں کو لایا گیا ہے۔ مختار کو کھڑا کیا۔ ابن زیاد مخاطب ہوتا ہے مختار سے، مختار تم کربلا جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، تم اپنے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ مختار نے کہا ابن زیاد تیری نجیب زبان سے میرے مولا کا نام نہ رہے۔ ابن زیاد نے کہا مختار اگر تم چاہو تو اسی دربار میں تمہارے مولا سے میں ملاقات کروا لوں۔ ارے مختار جوش میں آ گئے، ارے نجیز دربار میں تو میرے مولا کا نام نہ لے۔ اتنا کہا تھا کہ ابن زیاد نے کٹا ہوا سر پیش کر دیا۔ ارے کٹے ہوئے سر کے اوپر سے رومال جب ہٹایا، ارے مختار کی آنکھیں مولا امام حسین مظلوم کے کٹے ہوئے سر پر پڑی۔ ارے جوش میں آ کے انگڑائی لی، ارے تمام بیڑیاں اور زنجیریں ٹوٹ گئی، اور بغل میں کھڑے ایک غلام کے کمر سے ایک تلوار کھینچی اور چاہتے تھے کہ ابن زیاد پر وار کرے۔ ارے پیچھے سے آواز آئی مختار محلن محلا، ارے صبر کرو جیسے ہم صبر کرتے چلے آ رہے، ارے برداشت کرو جیسے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ارے مختار نے آواز سنی، ارے یہ تو پہچانی ہوئی آواز ہے، ارے یہ تو میرے مولا ابا عبداللہ حسین کے فرزند کی آواز ہے۔ ارے تھوڑا چاہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھے، اب آواز آئی مختار ارے پیچھے مڑنا نہیں، ارے پیچھے مت دیکھنا، ارے شہزادی ننگے سر ہے، ارے رسول کی دختران بے مکنا چادر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد محتم الموت۔ پروردگارہ اس عزاداری کو قبول فرما، فرش عزا جنہوں نے بچھائی ہے، جنہوں نے یہ پروگرام برپا کیا، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم حسین کے ماننے والے ہیں، شیعہ قرار بستے، ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارہ سب کے مرحومین کی بخشش فرما، مرحوم کے جو حقوق دنیا میں رہ گئے ان کو درگزر فرماؤ۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرماؤ۔ تمام رہبران دین مجتہدین اعظام مراجع کرام کی حفاظت فرماؤ۔ پروردگارہ اربعین کے لیے جو مومنین اور مومنات اور جو کربلا کے زائر روانہ ہوئے ہیں، پہنچ کے پروردگارہ اربعین کے تمام زواروں کی حفاظت فرماؤ۔ ہم سب کو اربعین میں مشی کرنے کی، مظلوم حسین کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ۔ پروردگارہ وقت کے امام کو جلد از اس ظلم و زور سے بری ہوئی دنیا میں ظاہر فرماؤ۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم